سلام کہتا ہوں، منافقت میری شہرگ تک آ نہیں سکتی، منافقت میری شہرگ تک آ نہیں سکتی، میں اس پہ ضرب لگا کر سلام کہتا ہوں، علی کو دل میں بسا کر سلام کہتا ہوں، امام وقت کے دم سے ہے سر بلند میرا، امام وقت کے دم سے ہے سر بلند میرا، جب ان وقت جھکا کر سلام کہتا ہوں، علی کو دل میں بسا کر سلام کہتا ہوں۔ بآواز بلند طریقہ خاص سے صفت رسول دو سرا جس نے بچایا لائلہ، وہ حسین ہے، وہ حسین، صفت رسول دو سرا جس نے بچایا لائلہ، وہ حسین ہے، وہ حسین، ہاں یہی غریب کربلا مارا گیا جو بے خطا، وہ حسین ہے، وہ حسین، صفت رسول دو سرا جس نے بچایا لائلہ، نانا محمد مصطفیٰ بابا لیے مرتضیٰ، بھائی ہے حسن مجتبیٰ، ماں جس کی ہے خیر النساء، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، صفت رسول دو سرا جس نے بچایا لائلہ، یہ کریم ابن کریم ہے، سجدہ بھی اس کا عظیم ہے، کبھی دوش پاک رسول پر، کبھی نیزے پر جو بلند ہوا، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔
اکبر کی لاش پہ وہ کھڑا ہے سکون قلب کی انتہا وہ حسین ہے وہ حسین ہچکی لگی جو موت کی مشکل میں تھا دین خدا اصغر کے خون پاک سے اسلام زندہ کر دیا وہ حسین ہے وہ حسین سبت رسول دو سرا جس نے بچایا سب بات پڑھ دیں اللہ دو مصرے مجھے میرے بھائی کی فرمائش ہے صرف دو مصرے پڑھوں گا اس کے زیادہ احمد نہیں دوں گا ایک دفعہ مل کے سب بات بھیج دیں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سکتے پیغمبر ثنا کا دیکھا مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریا سر زہرا دیکھا مجھئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے نیزے پہ سر دل پر زہرا دیکھا
حجرۂ خلق میں سلوات پر محمد محمد آل محمد. میں درخواست کرتا ہوں جناب جاوید نقوی صاحب کو. محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درد سجاد کی تیرے تاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کی تیرے تاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کے تیرے تاس پہ لاؤں کیسے ہائے روتا ہے قلم لفظ بناؤں کیسے درد سجاد کے تیرے تاس پہ لاؤں کیسے جن کی مادر کا جنازہ تھا اٹھا رات کے بعد جن کی مادر کا جنازہ تھا اٹھا رات کے بعد سر برہنا سرے بازار بلاؤں کیسے سر برہنا سرے بازار بلاؤں کیسے درد سجاد کے تیرے تاس پہ لاؤں کیسے رسیاں پاؤں میں چھالے تھے تماچوں کے نشان رسیاں پاؤں میں چھالے تھے تماچوں کے نشان حسرت و یاس کی میت کو اٹھاؤں کیسے حسرت و یاس کی میت کو اٹھاؤں کیسے درد سجاد کے تیرے تاس پہ لاؤں کیسے باب جولا ہوں میں ہے تو کہ گراں زیب گلو باب جولا ہوں میں ہے تو کہ گراں زیب گلو
سے گرتے ہوئے بچے اٹھاؤں کیسے، ہونٹوں سے گرتے ہوئے بچے اٹھاؤں کیسے، ارے زخم جو جسم پہ آئے ہیں دکھا سکتا ہوں، زخم جو جسم پہ آئے ہیں دکھا سکتا ہوں، دل نے جو شام میں کھائے ہیں دکھاؤں کیسے، ہر دل نے جو شام میں کھائے ہیں دکھاؤں کیسے، درد سجاد کے تیرے تاس پہ لاؤں کیسے، اے زمانے کے یزیدوں نہ کہو نجفی سے، اے زمانے کے یزیدوں نہ کہو نجفی سے، خاک کی نور سی اوقات بتاؤں کیسے، درد سجاد کے تیرے تاس پہ لاؤں کیسے، ارے ہائے روتا ہے قلم لفظ بناؤں کیسے، ہائے روتا ہے قلم لفظ بناؤں کیسے، درد سجاد کے تیرے تاس پہ لاؤں کیسے، درد سجاد کے سلوات۔ جناب ظفر رضوی صاحب پر محمد و آل محمد صلوات۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، تیری مسنت بغیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو ولی و وسیع و ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی،
در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راز اس کو تیری نوکری آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحب مصطفیٰ بھی راضی ہوا، جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، نعرہ حیدری، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا حذر، موت سے کیا خطر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی، ہم کے سرشار و عشق تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی، یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے، ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی، میری جا تم بھی اہتمام حجت کرو، اپنے ہونٹوں پہ سوکھی زباں پھیر کر کہہ رہے تھے جب اصغر سے یہ شاہدی، ایک طلا تم میں فوج شکی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں ولی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، صبح عاشور اکبر سے شہ نے کہا، اے شبیہ نبی میرے نور نظر، لو بسر ہو گئی آخری رات بھی، اب اذان و سحر آخری آ گئی، کربلا اور کوفہ تو آئے تھے، لوگ دشمن ہیں کیوں اجنبی شہر کے، آئے پتھر تو زینب لگی پوچھنے، اما فضا جگہ کون سی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیرے مدح کی، عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیرے مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی،
زندگی بندگی نوکری آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی عربی کے جناب بابر صاحب نعرہ سلوات ایک بار درود پڑھ دیجیے. بہت مختصر کیونکہ ہمارے مختصر پڑھنے والے کراچی سے تشریف فرما ہیں مولانا کو سنیں گے. ایک بار پھر درود پڑھ دیجیے. بالکل ایک نئی کلام ہے اسلام ہے تو آج ہی پڑھ رہا ہوں. تو جو پاکستان میں قتل و غارت ہماری ہو رہی ہے اسی سے اس کی نسبت ہے. ایک بار پھر درود پڑھ دیجیے. ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی دعائے فاطمہ زندہ رکھے گی ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی دعائے فاطمہ زندہ رکھے گی ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی اگر ذکر خدا زندہ رہے گا اگر ذکر خدا زندہ رہے گا تو بس کرب و بلا زندہ رکھے گی ولائے مرتضی کی کھیتیوں کو ولائے مرتضی کی کھیتیوں کو ہمیشہ کی گھٹا زندہ رکھے گی ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی. درود پڑھی محمد علیہ. شعر دیکھیے. نصیری تجھ کو ہم مولا نصیری تجھ کو ہم مولائیوں میں تیری کافر ادا زندہ رہے گی نصیری تجھ مولائیوں میں تیری کافر
زندہ رکھے گی. گزر جانے تو دو عاشور کا دل, گزر جانے تو دو عاشور کا دن, چراغوں کو ہوا زندہ رکھے گی. عاشور کا دن چراغوں کو ہوا زندہ رکھے گی. دعائے فاطمہ زندہ رکھے گی. دعا درود پڑھی محمد علیہ. نہ ہوگا جب تلک دیدار حیدر, نہ ہوگا جب تلک دیدار حیدر, مجھے میری قضا زندہ رکھے گی. ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی. درود پڑھی محمد والے محمد. دیکھیے شعر. لحد میں یا میرے یقین کو, لحد میں یا علی میرے یقین کو, تیری آواز پاک زندہ رکھے گی. ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی. آخری شعر ایک بات درود پڑھیے. یہ بہت خاص شعر ہے. نہ گھبرانا کبھی اے مرنے والوں, نہ گھبرانا کبھی اے مرنے والوں, تجھے خاک شفا زندہ رکھے گی. ہمیشہ کی گھبرانا کبھی اے مرنے والوں, تجھے خاک شفا زندہ رکھے گی. ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی. دعائے فاطمہ زندہ رکھے گی. ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی. میں ملتمس ہوں جناب ظفر عباس ظفر
پر محمد آل محمد صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات السلام علیکم یا علی مدد. پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. میں ممنون و متشکر ہوں. منتظمین بارگاہ کا اور قبلہ کی اجازت سے مجھ سے بہتر پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، لیکن اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے، پاکیزہ سماعتوں کے حوالے دو اشعار سے آغاز کلام کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کلام آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوا گزر جاؤں. یہ مولانا حیدر کرار سے گزارش ہے کہ جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو اس طرف آ جائیں گے تو اور بہتر ہو جائے گا. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. علی کے عشق میں حد سے گزرنا ہم بھی دیکھیں گے. علی کے عشق میں حد سے گزرنا ہم بھی دیکھیں گے. عقیدہ دار پر جا کر نکھرنا ہم بھی عقیدہ دار پر جا کر نکھرنا ہم بھی دیکھیں گے. محمد کے وسیع حیدر کے در کو چھوڑ کر یارو تمہارا چار ٹکڑوں میں تمہارا چار ٹکڑوں میں بکھرنا ہم بھی دیکھیں گے. اذان صبح عاشوراء ذرا ہر تک پہنچنے دو. اذان صبح عاشوراء ذرا ہر تک پہنچنے دو. کسی ڈوبے سفینے کا ابھرنا اجنبیت محسوس یوں نہیں ہو رہی کہ تمام ایک تو مولائی ہے اور دوسرا شناسہ چہرے سامنے پھوپا اور دیگر حضرات یہاں موجود ہیں جو کراچی سے واقف ہیں. اور آغاز کلام کر رہا ہوں مولا کائنات کے حوالے سے. اس میں حالات حضرہ بھی ہوں گے. کوشش کروں گا بہت تیزی کے ساتھ یہ کلام آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دوں. مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو
वसीला नहीं मिला, उसको भंवर मिले हैं किनारा नहीं मिला। मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, ऐसी इबादतों का भला फायदा ही क्या, ऐसी इबादतों का भला फायदा ही क्या, सजदा गुजार बन गए काबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, जुज पंजतन किया न किसी ने मुबाहिला, जुज पंजतन किया न किसी ने मुबाहिला, वो इसलिए कि कोई भी सच्चा नहीं मिला। वसीला नहीं मिला, बतौर खास पेश कर रहा हूं, देखिएगा। नाबीना हाफिजों की कसम आज तक हमें, नाबीना हाफिजों की कसम आज तक हमें, मौलाइयों में अक्ल का अंधा मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, दो तीन उसके जैसे नजर आए उसके साथ, दो तीन उसके जैसे नजर आए उसके साथ, इब्लीस भी हमें तो अकेला नहीं मिला। मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, चंदा बसों में लेते हैं मस्जिद के नाम पर, चंदा बसों में लेते हैं मस्जिद के नाम पर, वो जिनको मांगने का सलीका नहीं मिला। मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, और बतौर खास पेश कर रहा हूं, देखिएगा। अल्लाह ने किया है ये सादात पर करम, अल्लाह ने किया है आज़ादार पर करम, हाशिम मिले हैं हमको उमैया सादात पर करम, अल्लाह ने किया है आज़ादार पर करम, हाशिम मिले हैं हमको उमैया नहीं मिला। मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, मासूम से मिली है हमें सब रिवायतें, मासूम से मिली है हमें सब रिवायतें,
हालात हजरत पर अगर इजाजत हो दो शेर आपकी समातों को हदिया कर दूं। जब कोयटा गया शहदा के चेहरों में तो वहाँ दीवारों पे एक नारा मुसलमानों ने लिखा हुआ था कि मुसलमानों को इब्ने साद की जरूरत है। तो इस तनाजुर में 2 अशार मुसलसल आपकी समातों को हदिया कर रहा हूँ। मुल्ला उमर से लेके उमर इब्ने साद तक, मुल्ला उमर से लेके उमर इब्ने साद तक, रहबर तुम्हें तो एक भी अच्छा नहीं मिला, मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला। और बड़े एहतराम के साथ पढ़ता हूँ ये शेर, देखिएगा। हक 4 यार कहने की ये भी सजा मिली, हक 4 यार कहने की ये भी सजा मिली, मुल्ला तो मिल गए तुम्हें मौला नहीं मिला। मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, मशहद में जिसने खाई ना नजरे रजा जफर, मशहद में जिसने खाई ना नजरे रजा जफर, समझो कि उसको खुद का खाना नहीं मिला, मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला। एक नज़म के और बस आखिरी अशारा की सातों का हदिया कर रहा हूँ हालात हजरत से मुतालिक। कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से। आज भी कराची में 2 बम ब्लास्ट हुए हैं। इस तनाजुर में ये अशारा आपकी समातों को हदिया कर रहा हूँ, पैगाम भी है। कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से, कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से, फातह आलम बन जाओगे जंग लड़ो किरदारों से, कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से, कत्लो गारत दहशत गर्दी किस मजहब में जायज है, कत्लो गारत दहशत गर्दी किस मजहब में जायज है, खूने नाहक पूछ रहा है दीन के ठेकेदारों से, कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से, तुम पर वाजिब हो जाएंगे नार जहन्नुम के शोले, तुम पर वाजिब हो जाएंगे नार जहन्नुम के शोले, दिल में जरा भी बुग़्ज़ रखा कर जन्नत के सरदारों से, कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से, बुग़्ज़ अली के मारो तुमने चाहा लेकिन हो न सका, बुग़्ज़ अली के मारो तुमने चाहा लेकिन हो न सका, नक्शे नुज़ूले नूर मिटाते काबे की दीवारों से, कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से, पहले अलमदारान खैबर जान बचाना जानते थे, पहले अलमदारान खैबर जान बचाना जानते थे, दर की तरफ मुड़कर भी न देखा लड़ते रहे दीवारों से, कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से, दावा हक का करने वालों कुफ्र
چھپتے پھرتے ہو بھاگنے والوں کی اولادوں نکلو بھی اب گھروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے ایک اذان صبح شہادت کے صدقے میں باقی ہے ایک اذان صبح شہادت کے صدقے میں باقی ہے جتنی اذانیں گونج رہی ہیں مسجد کے میناروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے لاش حسن پر تیر ہے کیوں اور تیروں پر شبیر ہے کیوں لاش حسن پر تیر ہے کیوں اور تیروں پر شبیر ہے کیوں آ کے کسی نے پوچھا ہوتا کاش یہ غم کے ماروں سے بنت علی کو پھر سے ظفر بابا کا زمانہ یاد آیا بنت علی کو پھر سے ظفر بابا کا زمانہ یاد آیا زینب اور کلثوم جو گزری کوفے کے بازاروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے میں درخواست گزار ہوں جناب مولانا سخاوت سدراوی صاحب اور محمد آل محمد صلوات اور دیگر صلوات محمد آل محمد صلوات بار دیگر صلوات مومن مومنات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید سوار حسین جعفری ابن سید انور حسین جعفری سید انور حسین جعفری ابن سید ایاز علی جعفری شاہ بانو بنت ضیاء الحسن سید مرتضی حسین رضوی ابن ضیاء الحسن طاہرہ بیگم بنت موسی رضا سید شبی رضا رضوی ابن سید ارتضی حسین رضوی اور بابر صاحب کی بھاوت جو حال ہی میں انتقال فرما اور جبھی مرحومین مرحومات کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بثواب هذه الفاتحة
وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. صلوات قابل قدر سادات مؤمنین و مؤمنات شعراء و عزاداران سید الشہداء. آج امام علی سینٹر سپرنگ فیلڈ ورجینیا میں ارشد جعفری صاحب کی طرف سے محمدیہ سینٹر کے اہتمام کے ساتھ جو سالانہ مجلس عزا منعقد ہوئی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے امتیازات علمدار کربلا. آج ہم تقریباً 50 منٹ میں باب الحوائج، ابو القربہ، قبر بنی ہاشم، حجاب زینب، شبیہ حیدر، علمدار کربلا، سرکار غازی حضرت عباس علیہ السلام کے وہ 10 امتیازات گنوائیں گے جو نہ کسی نبی کو ملے ہیں نہ کسی امام کو ملے. وہ 10 خصوصیتیں وہ ہیں جو ام البنین کے لال کے علاوہ
किसी और के नसीब में नहीं है। यूं कहूं ये वो फदाइल हैं कि जो सरकार गाजी से शुरू हुए और आपकी जात पे ही खत्म हो। इनमें न उनके बाबा शरीक हैं, न उनके भाई, न उनकी औलाद। उनमें पहला इम्तियाज अलमदार करबला का ये है। इसे जरा तवज्जो से सुनना है ताकि इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंटेशन आज मुकम्मल हो जाए। ये जावेद नकवी साहब ने फरमाइश की थी तो उस वक्त उनकी फरमाइश पूरी नहीं हो सकी थी। आज मैंने सोचा पहली तकरीर ऐसी हो कि जो बशर्ते जिंदगी पूरी दुनिया के लिए एक थीसिस हो जाए आज सरकार वफा के नाम। पहला इम्तियाज ये है कि मौरिखीन ने लिखा मा कान अशबहु हैदर मिनन्नास इल्लल अब्बास। कोई शख्स कायनात में शबीह हैदर सिवाय अब्बास के नहीं गुजरा। यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों शबीह रसूल हैं, शबीह हैदर नहीं। अली की औलाद में भी कोई और शबीह अली नहीं गुजरा। अशबह अली, सबसे ज्यादा अगर कोई मुशाबे है अली की जात से तो वो सरकार गाजी। बल्कि यही एक जुमला और अर्ज कर दूं, सरकार गाजी अलैहिस्सलाम अशबह हैदर शबीह अली और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम शबीह पैगंबर। आज इस जुमले की कदर करना। हजरत अली अकबर ने सबील मांगी थी बाबा से, या अबते हल इला शुरबत मिनल माए सबील। बाबा क्या एक घूंट की सबील हो जाएगी? तो जुमले की कदर करना, मांगी थी सबील, शबीह है पैगंबर ने, कयामत तक लगाई है शबीह हैदर ने। डिमांड थी शबीह नबी की, सप्लाई दे रहा है शबीह अली। दुनिया में आप देखते हैं सबील का लफ्ज मुख्तस हो गया गाजी के साथ। और ये भी आज सुन लीजिए कि सबील को सबील कहते क्यों हैं। सबील का कुरान में एक माना है हाज़िही सबीली, रास्ता। अल्लाह के रास्ते को सबील कहते हैं। सबील का एक माना है चारा, जिसके जरिए कोई मसला हल किया जाए। सबील का एक माना है आम रास्ता। तो क्योंकि सरकार गाजी चारा करते थे अपने मौला हुसैन इब्ने अली के लिए, लिहाजा इनकी निस्बत भी रखी तो सबील से रखी। और सबील ना इमाम बारगाह के अंदर लगती है न घर के अंदर। सबील क्योंकि रास्ते में लगती है इसलिए ऐसे सबील कहते हैं। तो पहली खुसूसियत ये बिठा दे बच्चे, मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु पहला इम्तियाज अलमदार करबला का शबीह हैदर होना। दूसरा इम्तियाज आदम से लेकर ईसा तक, नबी से लेकर महदी तक अलैहिमुस्सलाम, सब के सब के हाँ वफा है। जितने औलियाउल्लाह गुजरे सब वफादार, जितने मोमिनीन मुखलसीन अतकिया जाहिदीन शुहदा सिद्दीकीन गुजरे सबके हाँ वफा है। वफा अज़ल से है, अबद तक रहेगी। मगर कायनात में कोई मलका वफा अब्बास की मां के अलावा नहीं, कोई शहनशाह वफा गाजी के अलावा।
وفا ختم ہو گئی عباس پر. یعنی یوں عرض کروں کہ اس سے زیادہ میکسیمم وفا کا اظہار کوئی نبی یا امام بھی نہیں کر سکتا، اس لیے وفا کو مختص کر دیا ہے ابو الفضل کے ساتھ. یہ معصوم نہیں مگر محفوظ عن الخطا ہے. تو یہ دوسرا امتیاز سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا. تیسرا امتیاز سرکار عباس کا یہ ہے کہ جنگ میں جو مارا جائے، اصطلاح فقہ میں، شریعت میں اسے کہتے ہیں شہید. جو زندہ بچ کے آ جائے اسے کہتے ہیں غازی. آپ نے کوئی شہید آدم سے لے کر حابیل سے لے کر آخری زمانے تک ایسا نہیں دیکھا جو غازی کہلاتا. یہ تیسرا امتیاز، کوئی شہید ایسا نہیں کہ جو غازی بھی کہلائے. یہ واحد شہید ہے کہ شہید بھی ہے غازی بھی ہے. شہداء کے نام کی، اچھا یہ عجیب بات ہے، شہداء کے لیے آپ پڑھتے ہیں سلام، آپ سلام کرتے ہیں شہداء پر. باب الحوائج کا زیارت وارثہ میں بھی الگ سلام ہے. نعم العبد، نعم الاخ، اخ المواسی، یہ الفاظ ہیں حضرت غازی کے بارے میں. تو عجیب امتیاز ہے کہ بعنوان شہید ہم کہتے ہیں سلام کرتے ہیں، کیونکہ شہید ہے، شہید ہوتا ہے زندہ، اس پر سلام ہوتا ہے. یہ ڈیمانڈ کی سپلائی ہے شہید کی، مگر جو غازی ہے اس کی سپلائی کہاں؟ اب جملے کی قدر کرنا. شہید کی شہادت کی سپلائی سلام سے دیتے ہیں، اس غازی کے غازی ہونے کی سپلائی حاضری سے دیتے ہیں. ایک کی نظر ہے اس کی حاضری. ہر ایک کی نظر ہے، غازی کی نیاز نہیں، نظر نہیں، حاضری. کسی اور کی حاضری نہیں، صرف عباس کی حاضری. کیوں ہے؟ بڑا سا میں نے سوچا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو میں نے استنباط یہ کیا کیونکہ فاطمہ کے لال کے سامنے یہ واحد وجود ہے کائنات کا جو ہر وقت حاضر رہا. ہر جزاؤں میں احسان الا احسان. تم ہمارے سامنے حاضر تھے نا، اب قیامت تک حاضری تمہارے نام کی. چوتھا امتیاز یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں کچھ بدصورت ہو کچھ خوبصورت ہو تو وہاں تمیز ہوتی ہے کہ یہ صاحب اس خاندان میں بہت خوبصورت ہے. اور اگر کسی خاندان میں بدصورت گزرا ہی نہ ہو اس میں یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے. تو اب جملے کی قدر کرنا، جس خاندان میں ہر ایک خوبصورت تھا اس خاندان میں قمر بنی ہاشم کہلایا ہے، ام المؤمنین کے بیٹے. یہ چوتھا امتیاز سرکار غازی حضرت عباس علیہ السلام کا. پانچواں امتیاز علمدار ہونا. اب آج میں ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا لیول
फिक्र का बुलंद करके दावत दूं आज। देखिए अल्फाज हैं 3 फ्लैग के लिए 3 अल्फाज हैं अरबी में। अरबी बड़ी रिच जबान है, बड़ी, इसमें एक एक लफ्ज के 70 माने होते हैं। तो फ्लैग के लिए एक लफ्ज है राया, राया भी फ्लैग को कहते हैं। जैसे हुजूर ने फरमाया था लओतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु वला यरजिउ हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदैहि। ये एक लफ्ज है राया, राया भी फ्लैग को कहते हैं। दूसरा लफ्ज है अलम, अलम भी फ्लैग को कहते हैं। तीसरा लफ्ज है अरबी में लिवा, ये लिवाउल हम्द जो आपने सुना है, लिवाउल हम्द, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो मैं इम्तियाज इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इस इम्तियाज को अलमदार करबला के इम्तियाज को ज़हन में रखें तो ये समझ में आ जाएगा। राया, राया है रा या रा से देखना, नजर आना, या राय ओपिनियन। राया उस झंडे को कहते हैं कि जो नजर आता रहे। अब समझ में आई बात कि 39 दिन हुजूर ने क्यों ना कहा मैं राया दे रहा हूं। राया उसे कहते हैं जो गिरे नहीं, जो नजर आता रहे। क्योंकि जब अलमदारे खैबर लेकर गए हैं तो वो गिरा नहीं, इसलिए राया कहा। और राया का दूसरा माना वो झंडा जिसे राय से उठाया जाए, जबर से नहीं, दिल से उठाए, मजबूर होके नहीं, उसे राया कहते हैं। और अलम कहते हैं उस माइलस्टोन को जो अलम, आलाम उसकी जमा है कि जो किसी शहर के करीब या बईद होने का पता देता है। उससे आप देखते हैं कि अब इतने वाशिंगटन मसलन इतने माइल रह गया, स्प्रिंगफील्ड इतने मील रह गया। वो जो लिख के आते हैं माइलस्टोन पर, उसको भी कहते हैं अलम। अब ये अलम को अलम क्यों कहते हैं? ये अलम गाजी का बताता है कि करबला करीब है। हम जो गाजी का अलम लेके चलते हैं, कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला, यही तो दिखाते हैं कि इस माइलस्टोन से पता चल रहा है कि करबला करीब है। अच्छा, लिवा क्यों कहते हैं? लिवा उस अलम को कहते हैं जिसका साया हो। अब इस पे जरा तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह बात बहुत वाज़ेह हो जाएगी। एक साहब ने जेलिसी में आकर हुजूर से कहा कि सरकार आप बार बार कह रहे हैं कि अली साहिब लिवाउल हम्द है, तो जब परेशान होना क़यामत के दिन तो अली के झंडे के अलम के लिवा के साए में आ जाना। तो अली के इस लिवा का साया होगा कितना? तो आपने इरशाद फरमाया अली के लिवा का साया उतना होगा जहां जहां तक नजात जाएगी वहां वहां तक अली के अलम का साया। अब ये 3 अल्फाज सुन लिए तो अब मैं ज्यादा आपको नहीं रोकूंगा। देखिए हजरत अब्बास के अलकाब में है साहिबुल लिवा, साहिबुल लिवा। और हजरत अब्बास के अलकाब में हम उर्दू या फारसी में कहते हैं अलमदार, अलमबरदार या अलमदार, दोनों इस्तेमाल होते हैं। फारसी में बरदार भी कहते हैं, अलमदार भी कहते हैं। अलमदार या अलमबरदार, साहिबुल लिवा। लिवा किसे कहते हैं? जिसका साया हो। अब मैं समझा हूं कि एक शायर ने, बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने एक शेर लिखा और मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। पूरे कसीदे को तो नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं। उन्होंने उसका मफहूम यह था कि यौमुन इस्ताजर अन्नासु बिल अब्बास हत्तल हुसैन। आशूरा का दिन इतना सख्त था कि जितने अहले बैत थे, बनी हाशिम थे और उनके चाहने वाले, सारे के सारे अब्बास के अलम के साए में पनाह मांग रहे थे। हत्ता हुसैन भी ये कह के घबरा के सो के
सोचने लगे कि जसारत हो गई, तौहीन हो गई। इमाम मासूम को मैंने कह दिया कि वो अब्बास से पनाह मांग रहे थे, बहुत बड़ी जसारत हो गई। आलम रोया में हुसैन को देखा, हुसैन कहते हैं शायर तुमने शेर मुकम्मल क्यों नहीं किया? वल्लाहि इन्नी इस्ताजरतुल अब्बास फी यौमिन आशूरा, बेधड़क लिख दो हुसैन ने भी आशूर के दिन जिस फ्लैग के नीचे पनाह ली थी वो अब्बास का आलम था। आगे बढ़ जाऊंगा। हुसैन इब्न अली नाम है, पनागाह अंबिया आइम्मा का, यानी जितने मासूम हैं कायनात के, इंक्लूडिंग बशरियत के हो या मलकियत के हो, फरिश्ते हो, सारी इस्मत की पनागाह का नाम हुसैन है। हुसैन की पनागाह का नाम अब्बास है। ये है अबुल फजल अब्बास। तो 5 इम्तियाज अब तक आ गए। अलमदारे करबला, छठा इम्तियाज सरकार गाजी का शजाअत है। शजाअत, हजरत अब्बास की जो शजाअत है उसका सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए कि जब 13 साल के थे सिफीन के मैदान में गए हैं लड़ने के लिए, तो बाप को रोकना पड़ा। और मौला अली के जुमले ये है कि जंग करनी है अब्बास, तबाही नहीं करनी। ये है अब्बास। कोई बुज़दिल रोके तो अलग बात है, अली जैसा जरार रोक रहा है अपने बेटे को। जरा आप मुलाजा फरमाए कि अब्बास किस जरी का नाम। बल्कि मैं समझाने के लिए एक जुमला कहूं, जब हाकिम शाम का लश्कर आया और उसने हमला करना चाहा तो मेरे मौला अली ने 12,000 फौजियों को हुक्म दिया फजर की नमाज के बाद कि तुम ह्यूमन चेन बनाओ ताकि रक्का के मैदान में, सिफीन के मैदान में हमला पसपा हो जाए दुश्मन का। तो 12,000 के लश्कर को लेकर अली ने हमला रोका है दुश्मन का। अब यह तो है मौला अली की शजाअत कि सिफीन का हमला 12,000 के लश्कर के जरिए रोक रहे। और अब्बास की शजाअत देखें कि फरात के किनारे पर एक खत खींचा और खत खींच के कहा 30 के 30,000 फौजियों में अगर मजाल है तो अली के बेटे के खिसे हुए खत को क्रॉस करके दिखा दे। इसे अब्बास कहते हैं। सरकार गाजी की शजाअत का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि बुज़दिल के लिए लड़ना मौत है, शजा के लिए न लड़ना मौत। कोई समझे या नहीं? बुज़दिल के लिए मर जाने का मकाम है कि वो लड़े, और शजा के लिए मर जाने का मकाम है शजाअत रखते हुए न लड़े। तो आप समझ में आई बात कि एक वजह जो गाजी की है ये भी है कि अब्बास उस वफादार का नाम है जो मर मर के जिया, इसलिए गाजी कहते हैं। बल्कि यूं कहूं 86 इस्लाम की जंगें हैं कुफ्र के खिलाफ हुजूर के दौर में। 84 मौला अली ने 84 जंगें मौला अली ने जीती। अब तो हमारे जो मुखालिफीन हैं वो भी लिख रहे हैं कि हाँ बात तो ठीक है कि जंगें तो सारी अली ने ही जीती थी। 84 जंगें अली ने जीती, मगर फर्क देखें, खा और पी के जंग लड़ना, वेपन के साथ जंग लड़ना शजाअत हैदर करार है। भूखा प्यासा लेके इरादे से जंग जीतना यह शबीह है हैदर करार का।
سماعت شیخ طالب فضل. علیہ السلام. تو آج کی گفتگو سرکار غازی علمدار کربلا باب الحوائج کے بارے میں ہو رہی ہے. وہ امتیازات نہیں گنوائیں گے کہ جو باقیوں میں بھی ہیں، جیسے باب الحوائج اور بھی ہیں، انہیں ہم نہیں گنوائیں گے. صرف وہ امتیازات ہم گنوانا چاہتے ہیں. اب تک کتنے امتیازات آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے؟ 6. 7واں امتیاز سرکار غازی کا بلاغت عباس. بلاغت، فصاحت و بلاغت. حضرت عباس کی جو فصاحت و بلاغت ہے، قبل اس کے کہ میں فصاحت و بلاغت عرض کروں، ایک امتیاز اعزاز اور سن لیجئے، بلکہ 7واں امتیاز علم عباس. لوگوں نے صرف شجاعت سنی ہے عباس کی، وفا سنی ہے، جنگ سنی ہے، سقایت سنی ہے. علم عباس کا لوگوں کو علم نہیں. علامہ ہلدی نے ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ میرا علم زیادہ ہے یا عباس کا علم زیادہ ہے. بولے نہیں، صرف ذہن میں ایک جملہ ذہن میں آیا، ایک فکر آئی ذہن میں. رات کو عالم رویا میں مولا علی ملے. مولا علی کہتے ہیں ہلی کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں فرق بتاؤں تمہارے علم کا اور عباس کے علم کا. تمہارا سارا علم ظنیات پہ مبنی ہے، عباس کا سارا علم یقینیات پہ مبنی ہے. تم سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تم نے ان سے سیکھا ہے جن میں خطا کا امکان ہے. عباس نے ڈائریکٹ معصوموں سے سیکھا. حضرت عباس علمدار کا جو علم ہے وہ اس درجے پہ ہے کہ فقاہت تو بہت چھوٹی چیز ہے عباس کے علم کے مقابل. اب آئیے 8واں امتیاز بلاغت عباس. اس 8ویں امتیاز کو اگر توجہ سے سن لیا، پھر جو انشاءاللہ مصائب پڑھوں گا، مصائب میں بھی امتیازات ہی آئیں گے. آج پوری تقریر امتیازات ابو الفضل پہ ہو جائے تاکہ انشاءاللہ بصدقہ حضرت ابو الفضل علیہ السلام جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب فرمائے. خاص طور پہ آج ایک ہماری بہن ہے جو اپنی نواسی کو مجلس میں لے کر آئی ہیں. اللہ حضرت ابو الفضل کے صدقے میں ان کی نواسی کو بھی شفایاب فرمائے. کچھ دوستوں نے احباب نے مجھے کہا بھی ہے جن کے فرزند علیل ہیں، اہل خانہ علیل ہیں، دعا کرتا ہوں کہ اس مجلس میں اگر کوئی بھی حاجت مند ہے باب الحوائج کے صدقے میں آج اس مجلس سے خالی نہ پڑے. اور بانی مجلس کو بھی اللہ جزائے خیر دے، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. اب ذرا سنیے بلاغت عباس تاکہ ہمارے جو عرب دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی استفادہ کر لیں اور ان کے لیے بھی ذرا زبردست تقریر ہو جائے. ایک فرمائش کی تھی جس کی وجہ سے میں نے آج یہ فواد شیرازی نے فرمائش کی تھی مجھ سے، تو آج میں الحمدللہ یہ جو جملہ اس وقت پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے تو انشاءاللہ ساری میری محنت ابو الفضل کے بارے میں سہارت ہو جائے گی. جب امام حسین علیہ السلام چلے عباس علیہ السلام کے ساتھ اور مکے پہنچے تو مکے میں 40 لوگ خنجر لے کر امام حسین کو قتل کرنے کے لیے احرام میں خنجر چھپائے ہوئے کعبے کے اراؤنڈ پھر رہے تھے تاکہ امام حسین کو وہیں قتل کر دیں. امام جب پہنچے تو کہا کہ بھائی عباس، ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم کون ہیں اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کون ہے. تو عباس اب تم سے بہتر کون ہو کہ جو دونوں کے شجرے کھول کے بتا دیں. اب یہ بلاغت عباس سنیے گا. یہ جو 8واں امتیاز ہے انشاءاللہ گھر بھی جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. صاحب ناج البلاغہ کے بیٹے کی ذرا بلاغت بھی سن لیں. ان کی بلاغت کا کیا کہیں کہ ٹھیک ہے سرکار، کعبے کی چھت پہ آئے. کعبے کی چھت پہ عباس کھڑے ہوئے اور عباس نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. توجہ ہے تو میں خطبہ پڑھوں. سرکار نے کہا الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بقدوم ابیہ
سامنے کھڑے تھے امام حسین، اشارہ کر کے کہتے ہیں حمد اس اللہ کی جس نے کعبے کو شرف بخشا ان کے بابا کی ولادت کی وجہ سے. الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بقدوم ابیہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس بیت اللہ کو شرف بخشا. کب سے؟ جب سے ہمارے بابا ہے. تو اب نہ کہنا کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کا شرف ہے. علی کا بیٹا بتا رہا ہے کعبے میں پیدا ہونا کعبے کا شرف ہے، علی کا شرف ہے. اسلام تو لاجک کا مذہب ہے نا. اب یہ آل محمد کا بہت بڑا عالم ہے، فصیح و بلیغ عالم، عارف، نمائندہ امام، محفوظ عن الخطا، غازی، باب الحوائج، ابو القربہ، شہنشاہ وفا، مطیع مولا، اثر دعائے زہرا. یہی ہے نا. دیکھیے کیا ریزننگ بتا رہے ہیں میرے مولا ابو الفضل، کیا ریزن بتاتے ہیں. فرماتے ہیں من کانا بیتن بالامس واصبح قبلتن. لوگوں سمجھو جس بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو اسے بھی سمجھو، ہمیں بھی سمجھو، خود کو بھی سمجھو. جب تک ہمارے بابا اس میں پیدا نہیں ہوئے یہ بیت تھا، بابا آئے تو کعبہ بنا. اللہ اکبر. پھر سرکار نے لہجہ بدلا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حاجیوں کی ایتھل کفارۃ الفجر. آپ ایمان سے بتائیں حاجی مسلمان ہوتا ہے نا، مگر علی کا لال کیا کہہ رہا ہے؟ او کافرو، او فاجرو. یہ غدیر کا لہجہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو حاجی مسلمان نہیں بنا سکتے. ایتھل کفارۃ الفجر او کافرو او فاجرو اتصدون طریق البیت من امام البررہ. تم نے چاہا کہ تم نیکوں کے امام سے بیت اللہ کا راستہ روک دو، تو دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں. تم نے روکا تھا نا، تم چاہتے تھے امام بررہ داخل نہ ہو. الذی ہوا احق البریت بہی. اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان سب میں سے میرے مولا حسین میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ کائنات پر کعبے کا حق ہے، کعبے پر میرے مولا حسین کا حق ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے مولا سے زیادہ تو کعبے کا کوئی قریبی نہیں، اور تم قریبی کو جدا کرنا چاہ رہے تھے اس کعبے سے. اب جو انگڑائی لے کر علی کے شیر نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے، یہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل. فرماتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختیارہ البریہ. اگر اللہ کا نظام،
اللہ کے حکم کا پابند نہ ہوتا اور اس کی مخلوق کی الگ الگ ڈیوٹیاں نہ ہوتی، ہر ایک مخلوق کا الگ الگ فریضہ نہ ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمسی لگے ہے تو میرا مولا کعبے نہ آتا، کعبہ اٹھ کے میرے مولا کے گھر جاتا۔ لطار البیت الیہ قبل ان یمسی لدے، اگر اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوتا کہ کعبے نے اڑنا نہیں ہے، یہی رہنا ہے، تو یہ کعبہ اڑ کے میرے مولا کی سلامی کے لیے جاتا، میرے مولا کو یہاں نہ آنا پڑتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جب خطبہ علی کلام دے رہا تھا تو کچھ لوگوں نے کانسپیریسی شروع کی، کانوں میں گفتگو شروع کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو سرکار فوراً فرماتے ہیں پھر سمجھو میرے مولا کو، یستسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدہ، ساری کائنات حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے۔ آپ کو سلامت رکھیں۔ سرکار نے پھر آگے، سرکار شہنشاہ وفا نے اگلا جملہ بڑا عجیب کہا، فرمایا ولولا مشیت مولاي مجبولة من مشیت الرحمن لوقعت علیکم كالصقر الغضبان على اصافیر الطیران، اگر میرے مولا کی مشیت، رحمان کی مشیت میں پابند نہ ہوتی تو میں تم پر ایک غضبناک باز کی طرح ٹوٹ پڑتا اور تمہیں ایسے مار کے گرا دیتا جیسے اڑتا ہوا باز مسافر پرندوں کو چھاٹ مار کے گراتا جاتا۔ میں تو مشیت مولا میں پابند ہوں، میرا مولا مشیت رحمان میں پابند، ورنہ تمہیں مارنا تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں مجبور ہوں، پھر فرماتے ہیں انتم وقعتم فی الغنطۃ التي وقع فیہا القریش، تھک تو نہیں گئے؟ یہ آخری پیراگراف سن لیں بلاغت عباس کا، ویسے تو بڑے خطبے ہیں حضرت عباس کے، آج ایک ٹیسٹ لے لیجئے خطبہ عباس کا۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں، حاجیوں، تمہیں وہی مہم درپیش ہے، وہی تمہیں پرابلم ہے، وہی تمہیں پریشانی لاحق ہے جو قریش کو تھی۔ کیا؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رسول اللہ، انہوں نے رسول خدا کے قتل کا ارادہ کیا۔ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ، وہ رسول کو قتل نہ کر سکے مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، اس لیے کہ ہمارے بابا علی زندہ تھا۔ وہ اس لیے رسول کو قتل نہ کر سکے کہ ہمارا بابا امیر المومنین زندہ تھا۔ اب انگرائی علی کے شعر میں اور فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور تمہارے لیے ممکن نہیں میرے مولا حسین کو قتل کرو جب تک المومنین کا بیٹا زندہ ہے۔ یہ عباس کی فصاحت ہو
بلاغت کا صرف ایک چیپٹر کھولا ہے، 100 میں سے ایک. 100 چیپٹر ہے عباس کی فصاحت کے، آج ایک کھولا ہے. اس میں بھی میں نے پیراگراف بہت سارے چھوڑ دیے، صرف ایک جملہ اگر اجازت دیں تو عرض کر دوں تاکہ اس خطبے کو کسی حد تک کمپلیٹ کر دوں. فرماتے ہیں فانظروا ثم انظروا ممن هو فی بیتہ الوحی والقرآن ومن هو فی بیتہ الدراسات. تمہیں تمیز نہیں ہو رہی ان دو کے درمیان؟ پہچانو تو صحیح حسین کو اور یزید کو کہ ایک وہ ہے جس کے گھر میں وحی و قرآن ہے، ایک وہ ہے جس کے گھر میں لہو و شیطان ہے. تمہیں رحمان و شیطان میں فرق سمجھ نہیں آ رہی؟ الدراسات واللہوات ومن فی بیتہ التطہیر والآیات. تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی، کس کے گھر میں آیتیں آئی ہیں، کس کے گھر میں بت پرستی رہی ہے. ان دو کے درمیان یہ 8واں امتیاز ام البنین کے لال کا 9واں امتیاز، اور تقریر تمام ہو رہی ہے. 10واں امتیاز مصائب کا آئے گا. 9واں امتیاز عباس کو کہتے ہیں سقاؤ بنی ہاشم، سقاؤ حرم ہے، سقاؤ ادشا کربلا، یہ لقب ہے. میں نے کہیں نہیں سنا، پڑھا کتابوں میں کہ ساکیے بنی ہاشم یا ساکیے سکینہ. کبھی آپ نے سنا پڑھا؟ سکا، ان کے باپ ہیں ساکیے کوثر، وہ سقا نہیں اور یہ ساکی نہیں. کبھی سنا ہے؟ سوچا ہے آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ ساقی اسے کہتے ہیں جو کبھی پلائے کبھی نہ پلائے، سقا اسے کہتے ہیں جو ہر وقت حاضر رہے. اللہ اکبر. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں نا؟ سقاؤ حرم، سقاؤ اہل حرم، سقاؤ بنی ہاشم، سقاؤ قریش، سقاؤ اہل بیت، سقاؤ سکینہ. اس نئے امتیاز کو اگر سمجھ لیا تو انشاءاللہ ساری تقریر ایک طرف، یہ امتیاز ایک طرف. سکا کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ پانی پلانے کے لیے تیار رہے. اب میں حیران ہوں، یہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آ چکا ہے یہ ایشو اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا بے شک. آج تک حکومت عراق حیران و ششدر ہے کہ علی کے لال کی قبر فرات سے تقریباً 1 کلومیٹر پلس ہے. کوئی بیچ میں نالی نہیں، کوئی پائپ نہیں، مگر عباس کی کچی قبر کے آس پاس پانی طواف کرتا ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ پانی آتا کہاں سے، اور کچی قبر پانی سے گھلتی نہیں، پانی صاف و شفاف رہتا ہے. بڑا عرصہ میں نے سوچا، سمجھا یہ کیونکہ سقا ہے نا، اور اس کی حسرت تھی سقایت کی، تو پانی کیونکہ شرمندہ ہے عباس، لہذا آج طواف کر رہا ہے عباس کی قبر کا. عباس کے امتیازات میں 10واں جو امتیاز ہے وہ مصائب عباس ہے. ایک مجتہد تھے ہمارے نجف کے، وہ ذاکر حسین بھی تھے. عشرہ پڑھ رہے تھے، شام غریبہ کی مجلس پڑھ کے سو گئے. عالم رویا میں بی بی پاک کو دیکھا. بی بی فاطمہ خواب میں آئی، کہتے ہیں سید ذکرت کل شہید ونسیت ولدی. مجتہد خطیب، تجھے عشرے کے دوران ہر شہید کی مصیبت تو یاد رہی، میرا بیٹا بھول گیا. کہا ذکر تو حسین کا یا فاطمہ، بی بی میں نے آپ کے حسین کے تو بڑے مسائل پڑھے. بی بی کہتی ہے مباہلہ کے بعد حسن و حسین تو رسول کے بیٹے، میرا بیٹا تو عباس. ذرا غور کریں عباس کس درجے پہ پہنچے ہیں. عباس کائنات میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا کہ فاطمہ نے خاندان کی نشاندہی کی. اللہ اکبر.
دعائے فاطمہ کا نتیجہ. یہی وجہ ہے کہ عباس کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ کسی کی لاش پہ جاتے ہوئے حسین ابن علی نے یہ جملہ نہیں کہا الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، میرے چارے ختم ہو گئے عباس. یہ بھی امتیازات عباس میں ہے. جب بھی کوئی جوان گرتا تھا گھوڑے سے تو بیویاں اس جوان کا نام لے کے بیان کرتی، مگر جب ام البنین کا لال گرا تو کسی بیوی نے نہ کہا واہ عباسا، ہر بیوی کا ایک ہی نعرہ تھا واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ. شہداء کربلا میں وفا کی جو مثال غازی نے پیش کی ہے وہ کسی اور شہید نے نہیں. وفا ہوتی ہے زندگی تک. عباس اس وفادار کا نام ہے جو مر کے بھی وفادار. کیسے؟ شمر کہتا ہے جب میں حسین پہ ضربے مار رہا تھا تو حسین بار بار فرات کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے میرے بابا کا ہم شکل عباس، تیرا بھائی اکیلا مارا جا رہا. شمر کہتا ہے میں دیکھتا تھا عباس کی لاش فرات کے کنارے پہ اٹھ جاتی تھی. یہ وفا سمجھ گئے نا. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب زینب عالیہ نے کہا تھا نا الحافظ والحفیظ، وہ شام غریبہ میں، شب غریبہ میں، تو دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بی بی زینب کے قدموں پہ آئے تھے اور آواز آئی تھی بی بی تیسری مرتبہ الحافظ نہ کہنا. بی بی کہتی ہے تم کون ہو؟ کہا ہم غازی کی بیٹیاں ہیں، ہم عباس کی بیٹیاں ہیں. پھوپھی جب آپ کہتی ہیں نا الحافظ والحفیظ، ہم دیکھتی ہیں فرات کے کنارے پہ ہمارے بابا کی لاش اٹھ جاتی. یہ بدن کی وفا، سر کی وفا سن لیں. سارے سر راہ شام میں نوک ہائے نیزہ پہ سوار تھے. ایک عباس کا سر تھا کہ جو کسی کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا. استفسار کیا گیا کہ جب سارے سر نوکے نیزہ پہ ہیں اس جوان کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں؟ تو بتایا گیا جتنی مرتبہ ہم نے اس جوان کا سر نوکے نیزہ پہ سوار کیا سر زمین پہ گر جاتا ہے، سر نوکے نیزہ پہ ٹکتا نہیں. روایت تو خاموش ہے مگر میں سمجھتا ہوں غازی کی نظر پڑتی ہوگی زینب کے کھلے سر پہ. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. امتیازات غازی میں یہ جو علم ہے سرکار کا، اس کا بھی عجیب امتیاز ہے. اللہ نے علم عباس پر کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. جو بھی علم ہو، جہاں علم بنے، اللہ فرشتے بھیجتا ہے. اور اللہ کا یہ حکم ہے فرشتوں جب غازی کے علم کا پھریرا پکڑ کے کوئی تمنا کرے اس کی تمنا مجھ تک نہ لاؤ، وہی پوری کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ غازی کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں. اللہ اکبر. وفادار ماں کا وفادار بیٹا. امتیازات دیکھیں. کسی کی لاش پر حسین ابن علی نے ایسا مرثیہ نہیں کہا جو عباس کی لاش پہ کہا. کہتے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتساہرت الاخری منامها. عباس آج کے بعد دشمنوں کی وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی، اور میری بہنیں بیٹیاں آج سے ایسے جاگیں گی کہ انہیں سونا نصیب نہ ہوگا. جزاک اللہ. اجرکم علی الزہرا. بس 2-3 جملے اور ہیں. ماشاءاللہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں مصائب میں بھی وہاں مجلس پہنچاؤں جہاں سارا مجمع کہے کہ مصائب میں بھی عجیب امتیاز ہے غازی کے. کوئی مجاہد آج تک بغیر بازوؤں کے لڑا نہیں. پھر مشکیزے کو نتنے کو منہ میں ڈالا ہو. اللہ اکبر. اور پھر جب تک ہاتھ سلامت ہو، قرآن کہتا ہے کہ ٹیسٹ
جو فرات سے پانی پی لے گا طالوت کے لشکر والا وہ منی کی منزل پہ نہیں ہوگا، جو چکھے گا نہیں وہ منی کی منزل پہ ہوگا. الا من اخترف غرفۃ بیدہ، مگر اے بنی اسرائیل والوں اتنی اجازت ہے کہ چلو بھر لو مگر پینا نہیں. کائنات میں کوئی نہیں گزرا عباس کے علاوہ جس نے فرات سے چلو بھرا ہو مگر پیا نہ ہو. میں نے تو یہاں تک سنا ہے بزرگوں سے کہ جب عباس کے ہاتھوں میں خنکی محسوس ہوئی، جب ہاتھ سلامت تھے، تو دل میں سوچا عباس تمہاری وفا پہ داغ تو نہیں آ جائے گا کہ مولا کے ہاتھ تو گرم ہیں، تمہارے ہاتھ ہوا کی وجہ سے پانی کی وجہ سے ٹھنڈے ہو گئے. دل ہی دل میں کہا بارے الہا جب اپنے مولا سے میں ملوں یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو. جزاک اللہ. بس دو کے دو اور جملے، یہ بھی امتیاز ہے. ہر ایک شہید وصیت کرتا تھا. عباس نے جو وصیت کی نا وہ بڑی عجیب ہے. 3 وصیتیں سن لیجیے. مولا لا تحمل جسدی الی المخیم، سب کی لاشیں آپ لے گئے ہیں، میری لاش خیموں میں نہ لے جا. کیوں عباس؟ چارہ کیا. استحیی من ابنتک سکینہ، مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے حیا آئے گی جب لاش سے لپٹ کے کہے گی چچا میرے اصغر کا پانی. یہ تو چارہ کیا عباس نے. میں یہ سمجھتا ہوں عباس سمجھ گئے تھے اب میرا تھکا ہوا بھائی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے وہ لاش اٹھانے کے قابل نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بڑی لاش تو کل ایک اٹھائی، علی اکبر کی لاش وہ بھی 13 مرتبہ رکھنی پڑی. جزاک اللہ اجرکم اللہ. دوسری وصیت، مولا زین العابدین کو میرا سلام کہیے گا اور فرمائیے گا جب وہ قبروں کے نشان بنائیں تو ہر شہید کی قبر پر شہید کا نام لکھے. میری قبر پہ اتنا لکھ دے ھذا قبر سقا سکینہ الذی قتلت شانہ، یہ سکینہ کے اس معشقی کی قبر ہے جو فرات کے کنارے سے پیاسا چلا گیا. مولا میری تیسری وصیت یہ ہے زین العابدین سے کہیے گا جب شام سے مدینہ جائے میری ماں کو سلام کہے اور میری ماں سے کہے میں نے وفا کر دی. جب زین العابدین کو ام المؤمنین ملی کہا دادی اماں آپ کے بیٹے نے کمال کر دیے. بیوی کہتی ہے شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں تو ترکے کا پوچھنے آئی ہوں. زین العابدین بیٹا یہ بتا میرا حسین بڑا بہادر تھا، وقت آخر میرا حسین کیسے لڑا؟ زین العابدین صبر نہ کر سکے، کہنے لگے دادی اماں میں کیا بتاؤں اپنے بابا کی حرمت، آپ کا حسین وقت آخر اتنا غریب ہو گیا میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کی. یہ سننا تھا. ام المؤمنین کا رخ بھول گیا نجف کا اور کہتی ہے نجف کے والی آپ کا غازی کہاں گیا تھا؟ جب زینب رکاب پکڑتی رہی، زینب جو مٹی میں بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا اماں میرے وفادار بھائی کا گلا میرے بابا کو وہ دے. میں نے تو راہ شام میں شمر سے تعریف سنی. شمر کہتا تھا جب میں نے حسین کا سر کاٹ دیا، حسین کی پاک زلفوں میں نے اپنی نجس ہاتھ ڈال کے سر حسین کو لے کے کربلا کی طرف پھینکا. جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی عباس. مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے، مولا ہر حاجت پوری فرمائے. عباس آخری جملہ یہ میں اپنی ان ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو آج کی مجلس میں امید لے کے آئی، بانیان مجلس کے لیے، بانیان امام بارگاہ کے لیے، شرکت کنندگان، ذاکرین و سامعین و سامعات کے لیے یہ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ جملہ انشاءاللہ جب تک یاد رہے گا غازی کی وفا یاد آئے گی. آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے لکھا، ہمارے مذہب کے مجتہد اعظم تھے. اپنے مقتل کی کتاب میں کربلا کا کوئی شہید وقت آخر پیاسا نہ تھا. جب روح نکلنے لگتی علی جام کوثر لے کر آتے، اکبر کو بھی پلایا اور محمد کو بھی پلایا، حر و حبیب مسلم زہیر کو پلایا، قاسم
Say. Y'all 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 say.